میں مختصر تقریر کے لیے ڈاکٹر محبوب راہی صاحب سے یہاں پر گزارش کرتا ہوں، کرپیا وہ. خیر بہت دیر ہو گئی ہے، میں بہت زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا. اسٹیج پر موجود معززین، سامعین کرام، اس شخص کے لیے اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو خود استادی کے درجے پر فائز ہو چکا ہو، وہ مجھے استاد کہتا ہے، استاد سمجھتا ہے، استاد اس کا بار بار مظاہرہ کرتا ہے. ڈاکٹر گائیکواڑ نے اپنا اردو کا سفر جس تیزی سے منزل کی طرف بڑھایا ہے، میں نے چند شعر جو ہیں ان کے مجموعے سے منتخب کیے ہیں. دیکھیں حضرات کے اردو یا کوئی بھی زبان کی شاعری کرنا کوئی ہنسی دل لگی نہیں ہے. آتش نے کہا ہے کہ بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا. اور حری فرماتے ہیں کہ خشک سیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے، خشک سیروں تن شاعر میں لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرعِ ترکی صورت. اور اس خاکسار نے کہا محبوب راہی نے کہ کوئی مذاق ہے تخلیق شعر ہے راہی، کوئی مذاق ہے تخلیق شعر ہے راہی، ہر ایک لفظ لہو سے کشید کرنا ہے. ایک ایک لفظ جو ہے لہو سے کشید ہوتا ہے تب جا کر شعر بنتا ہے. شعروں جس کے لیے لہو خشک ہوتا ہے تب جا کر شعر بنتا ہے. اور ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ آغاز بلڈانوی نے جو شعر کہے ہیں، کچھ شعر میں نے منتخب کیے ہیں. دیکھیے عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر دیکھیں، منتخب شعر جو میں نے منتخب کیے ہیں کہ میری مجال کہاں تھی کہ بات میں کرتا، میری مجال کہاں تھی کہ بات میں کرتا، یہ شعر گوئی عطا کی یہ گیان تو نے دیا. اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ ساری جو ہے صفات جو ہے اللہ سے منسوب کرتے ہیں. جو نام لے کے تیرے نام کا کیا آغاز، میری زبان کو زور بیان تو نے دیا. اس طرح کے اس نہج کے شعر کہنے والا کہتا ہے کہ خوبصورت دنیا مگر دوستو دیکھنے کے لیے بس نظر چاہیے، روشنی آنکھ بھر چھاؤں بس ہاتھ بھر، اور ہوا بھی یہاں ہمیں سانس بھر چاہیے. دو کتابوں کے نام اس شعر میں، ایک نام تو جو ہے آنکھ بھر روشنی ڈاکٹر صاحب نے اپنے کتاب کے لیے منتخب کر لیا. دو کتابوں کے نام اور موجود ہیں، اللہ کرے گا ایسی دو کتابیں، آنکھ بھر چھاؤں، ہاتھ بھر چھاؤں اور سانس بھر ہوا. اپنے کردار میں اور دیکھیں کہ کس دھج کے، کس نہج کے اور کس تیور کے شعر کہتے ہیں ڈاکٹر کہ اپنے کردار کا معیار سنبھالے ہوئے ہیں، یعنی زنجیر کی جھنکار سنبھالے ہوئے ہیں. جب شہرت کا سورج ڈھلنے والا ہو تب سایہ قد سے لمبا ہو جاتا ہے. یہ شخص کے ہاں انکسار کی یہ حالت ہو کہ جو اپنی شہرت کو بھی یہ سمجھتا ہو کہ شہرت کی بلندی پہ چڑھوں گا تو سایہ میرا لمبا ہو جائے گا، مجھ سے زیادہ میری حیثیت سے زیادہ بڑھ جائے گا. اور دیکھیں کہ میں شہرتوں کی بلندی سے ڈرنے لگتا ہوں، اسی لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، آغاز کہتے ہیں کہ میں شہرتوں کی بلندی سے ڈرنے لگتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں سے ڈھلان زیادہ ہے. اور شہر بھر میں نہ ملا ایک بھی انسان ہمیں، شیخ نکلا ہے کوئی برہمن نکلا، اور لطف اٹھانا ہے جینے کا تو میرا کہنا مانو. دیکھیے ڈاکٹر آغاز بلڈانوی کا مشورہ دیکھیں کہ لطف اٹھانا ہے جینے کا تو میرا کہنا مانو، انجانوں سے رشتہ جوڑو بیگانوں سے بات کرو. اور دیکھیں کہ وراثت 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیرا ہے. جو اپنے ماں باپ کی وراثت پر، جو بزرگوں کی وراثت پر تکیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے لیے ڈاکٹر کی نصیحت دیکھیے آغاز بلڈانوی کی کہ وراثت 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیرا ہے، وراثت پر بہت دن تک گزارا ہو نہیں سکتا، اور جو نہیں جانتے جذبوں کی زبان کا مفہوم وہ نگاہوں کے اشارات کو کب سمجھیں گے. اور احساس دیکھیے ڈاکٹر آغاز کا احساس دیکھیے کہ وہ ایک شے کے جس کا نام ہے احساس، ذہن میں پہم کھٹکتا رہتا ہے خار کی طرح. یہ احساس جو ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹری کرواتا ہے. ڈاکٹر جس طرح اس احساس کے ساتھ میں اپنی ڈاکٹری کر رہے ہیں، جس احساس کے ساتھ شاعری کر رہے ہیں، شاعری اور ڈاکٹری کا تال میل. جراحی جو ہے تنقید کا اور جراحی کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے. اس شعر کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس شعر میں اپنا معافی ضمیر بیان کیا ہے کہ میں جس نفاست سے دوستوں کو غزل سناتا ہوں محفلوں میں. ڈاکٹر آغاز کا شعر سنیں گے کہ میں جس نفاست سے دوستوں کو غزل سناتا ہوں محفلوں میں، اسی ادا سے مریض کے پاؤں سے میں کانٹے نکالتا ہوں. یہ ایسا مریض کے پیروں سے درد مندی کے ساتھ کانٹے نکالنے والے آغاز بلڈانوی نے
آنکھ بھر روشنی، جس روشنی میں ساری دنیا بھر کا نور سمٹ آیا ہے، جس کا نام ہی ایک ثابت کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کے تخیل کو، اس روشن تخیل کو، میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ میں بہت زیادہ تقریر کا عادی ہوں نہیں، تقریر تو ہمارے عظیم نواز راہی صاحب ان کا حصہ ہے۔ میں تو اپنے کاغذ پر ساری باتیں جو رہتی کاغذ پر انڈیل دیتا ہوں اور اسی پر مطمئن رہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں اس کو اور خوش ہوں، بس۔ بہت بہت شکریہ۔